درس قرآن کی ابتدا آج ہم سورہ توبہ سے شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، لیکن صرف ایک صورت ہے جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی گئی۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی گئی ہے۔ علماء کرام نے اس کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بتلائی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ اس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی۔ دوسری وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس سورہ توبہ کے اندر کافروں کے اوپر سختی کرنا اور منافقین کے اوپر سختی کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، اور یہ سختی والی باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ احکامات بڑے سخت قسم کے ہیں۔ تو جس طرح ہم جب جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم سختی کرنے لگے ہیں تو اس اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان رحم کرنے والی اور رحیم اس کا ذکر نہیں کرتے، تو وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر سختی کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں بھی منافقین کے اوپر اور کافروں کے اوپر سختی کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے ابتدا میں بسم اللہ شریف کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے پہچان نہیں کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یاد رکھو، جب بندہ ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو چیکنگ ضرور کرتا ہے۔ چیکنگ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ خوشی بھی دے کے دیکھتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کون رہتا ہے اور نافرمانی کون کرتا ہے۔ منافقین کی عادت یہ تھی کہ جب جہاد کے لیے ان کو کہا جاتا تو وہ عذر پیش کرتے، جی میرے پھل پکے ہوئے ہیں، میرے گھر میں ایسا ہے، میرے یہ ہے، میرے وہ ہے، وہ عذر پیش کر کے تو رہ جاتے، جہاد میں شرکت نہ کرتے۔ اور جب وہاں پر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو پھر لوگوں سے کہتے، دیکھا اسی چنگے رہ گئے ہیں، اسی نہیں گئے، دیکھو ان کو کس طرح تکلیف ہے، تو اس پہ خوشی کا اظہار کرتے۔ اور جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو پھر یہ جا کے تو کہتے کہ جناب ہم تو مجبوری کے تحت نہیں گئے تھے، لہٰذا ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے عذر پیش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی سختی فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے، یہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں، تو لہٰذا آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ بلکہ ایک مقام پر یہاں تک آتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے بارے میں 70 مرتبہ بھی استغفار کرو، شفاعت کرو، میں ان کے حق میں تمہاری شفاعت قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تیرے دشمن نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہیں، تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ میں ایک یہاں پر چھوٹی سی بات عرض کروں، مومن وہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے، جس حالت میں بھی ہوگا سرکار کی نافرمانی نہیں کرتا۔
وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بجا لاتا ہے۔ تو آئیے ذرا ہم بھی آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں یہ منافقت کے جراثیم ہمارے اندر تو نہیں آ چکے ہوئے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نماز پڑھو، ہم عذر پیش کرتے ہیں، اور جی میں بیمار تھا، مجھے یہ تھا، مجھے وہ معاملہ تھا، میں نہیں پڑھ سکا۔ زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تب عذر پیش کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی باری آتی ہے تب عذر پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میں بیسیکلی ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا، تو ایک بندہ وہاں ورک شاپ کے اندر سیکشنوں کے اندر نماز کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، تو جہاں وہ کام کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار تم بھی اندر چل کے نماز پڑھا کرو۔ تو مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں بیمار ہوں، تو میرا مطلب ہے کہ نا اس لیے نماز پڑھنے اندر نہیں جاتا۔ میں نے کہا یار تم رہتے کہاں ہو؟ کہنے لگا جی میں وہ جلو موڑ رہتا ہوں۔ یعنی جلو موڑ سے کام کرنے کے لیے ڈیوٹی پہ آ رہا ہے، اور یہاں سے چند قدم چل کے مسجد میں نہیں جا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب عذر اور بہانے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمہاری آزمائش کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی کی طرف بلائے گا، اور پھر دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون بندہ اپنی مجبوریوں کو چھوڑ کر رب کے حکم کے آگے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ منافقت کے جراثیم کہیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، میں نے ابھی پچھلے درس میں یہ بتلایا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، تو انہوں نے نماز جلدی کمپلیٹ کر کے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی، یہ نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو تمہیں جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوری طور پر حاضر ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن جب بندہ نماز کے اندر بھی مشغول ہو، لیکن سرکار بلائیں تو رب کی نماز چھوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اگر نماز چھوڑ کر سرکار کے پاس آنے کا حکم ہے، تو سرکار فرمائے نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے میں کیا مطلب اخذ کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یہ فرما رہے ہیں، اے میرے امتی جب تو نماز پڑھتا ہے، میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور نیکی کے کام نہیں کرتے، گناہوں کے کام کرتے ہیں، تو کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو خدارا میں سب کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا، جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی کو راضی کرنے والے کام کرو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام کرو، ان کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے، یعنی اللہ کا گھر خانہ کعبہ، تو وہاں پر پانی پلانے کے لیے ہم نے بندوبست کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں ان کا اجر جبھی ملے گا جب ان کے پاس دولت ایمان ہوگی۔ اگر ایک بندہ بے ایمان ہے، وہ ساری زندگی بھی نیکی کے کام کرتا رہے، مرنے کے بعد جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل وہی ہوگا جس کے پاس دولت ایمان ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نیکی مرد کرے یا عورت کرے، لیکن شرط یہ ہے ہووے مومن،
اس کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو پھر ہم اس کو جنت کی زندگی عطا کریں گے۔ اگر دولت ایمان نہیں ہے تو پھر ان کو کسی قسم کا اجر نہیں دیا جائے گا۔ تو چاہے وہ حاجیوں کو سبیل پہ پانی پلائیں، مسجد حرام کی خدمت کریں، جو بھی کام کریں، اگر وہ قیامت پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے اور اس کے برابر وہ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، بلکہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے یعنی جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت سے، اپنی رضا سے، اور ان باغوں سے ان کو دائمی نعمتیں عطا ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں۔ ہم دنیا کی نعمتیں جتنی مرضی کھا لیں، میں کہتا ہوں جتنے مرضی اعلیٰ قسم کے ہوٹل پہ چلے جائیں، جتنی مرضی کاسٹلی چیزیں ہم وہاں پر استعمال کر لیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں گڑبڑ ہوگی اور ہمیں استنجا خانہ جانا پڑے گا، جہاں ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ بندہ طلب کرے گا وہ شے خود چل کے اس کے پاس آئے گی، اور پھر جتنی بھی وہ شے کھائے گا تو اس کے پیٹ میں نہ تو کوئی تکلیف ہوگی، نہ اس کو استنجا پانی کی حاجت ہوگی، بلکہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ تو یہ نعمتیں ایسی ہیں جو دائمی نعمتیں ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں، یہ سدا رہنے والی نہیں ہیں۔ لیکن میں دکھ والی بات کہوں گا، یہ جو عارضی نعمتیں ہیں اس کے حصول کے لیے ہم شب و روز محنت کرتے ہیں، ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، اور جنت کی جو نا ختم ہونے والی نعمت ہیں اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا را ہمیں اس کی طرف ذرا غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دائمی نعمتیں ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے یا نیک اعمال کرنے کے راستے میں تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور ان کے نقصان ہونے کا ڈر، تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے میں اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان ہو رہا ہے، میں سب سے عرض کروں گا کہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں جب کہ مسلمان بے سر و سامان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ان کے پاس سامان اسباب نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارے، 313 کو 1000 کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا۔ اور جب فتح مکہ ہوگی نا تو ہر طرف جو بندے یہ سوچ رہے تھے نا کہ اسلام آج ختم ہوتا ہے، کل ختم ہوتا ہے، جب فتح مکہ ہو گئی تو پھر ان کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں، وہ سمجھنے لگے اب اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب انہوں نے فتح مکہ دیکھی تو پھر گروہ در گروہ لوگ، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگ پڑے۔ ان کو جو تھا کہ یار یہ آج کل کی بات ہے، ختم ہو جائے گا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ختم ہونے والا نہیں ہے تو پھر وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب اگلی بات آپ سنیں گے تو آپ کی بڑی طبیعت خوش ہوگی۔
غزوہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی طرف جب صحابہ کرام چلے تو اب ان کو یہ دل میں خیال آ گیا. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا. تو اتار چڑھاؤ ان کی زندگی میں آئے گا تو ہمارے لیے وہ ہدایت کا سبب بنیں گے نا. تو جب حنین کی طرف انہوں نے سفر کیا، الحمدللہ غزوہ حنین کے شہداء کرام کے مزارات پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا. یہ میقات، بڑی میقات جو ہے نا، اس مسجد کے قریب ان کے مزارات ہیں، تو باؤنڈری بنائی گئی ہے. تو وہاں پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو غزوہ حنین میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کے دل میں خیال آ گیا کہ اب ہمارے پاس مال بھی بڑا ہے اور ہمارے پاس فوج کی کثرت بھی بڑی ہے، تو یہ غزوہ حنین والے، یہ جو حنین والے، یہ تو ہمارے لیے سامنے کو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے مال کی طرف توجہ دی، اپنی کثرت فوج کی طرف توجہ دی. تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ انہوں نے حملہ کیا تو حنین والے جو تھے وہ تیر انداز تھے. انہوں نے پہاڑ کے اوپر جا کے مورچے بنائے اور جو بھی یہاں سے جاتا وہ تیر بساتے. وہاں بہت سارے صحابہ کرام انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا. تو پھر جب ان کے پاؤں اکھڑے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور پھر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر جنگ کا نقشہ جو تھا نا وہ تبدیل ہو گیا. اس سے ہمیں بتلایا یہ کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمیں مال اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جب تمہاری مدد کرے گا تو پھر رب تعالیٰ کی مدد یار اس طرح شامل ہوتی ہے جیسے غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ کافر مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمان بہت زیادہ نظر آتے تھے اور مسلمان کافروں کو دیکھتے ان کو تھوڑے مٹھی بھر نظر آتے تھے. تو مسلمانوں کے حوصلے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا اور مسلمانوں کو دلوں میں یہ ڈال دیا کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے. تو غزوہ حنین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے مال اسباب اور اپنی کثرت افواج کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. ان کو توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور اس کی ذات کے اوپر توکل کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی مدد فرمائے گا تو پھر ان کے لیے وہاں سے بندوبست کرے گا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. انسان کے پاس اگر رب تعالیٰ مال دے، اولاد دے، عہدہ دے تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان کی ہے. یاد رکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے کہ غار کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں غار کے اندر ہیں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان، یہ رب کی مدد کیسے شامل حال ہوئی ہے کہ وہ کافر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نکالا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جا کے جلوہ فروز ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بن دیا اور کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے اور کافی رائے غار کے منہ تک گئے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں دیکھ رہا تھا اور مجھے خوف یہ تھا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن جب غار کے اوپر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس غار کے اندر تو کوئی جا بھی نہیں سکتا، اگر کوئی گیا ہوتا تو مکڑی نے جالا تو نہ بنا ہوتا، یہ کبوتر نے انڈے تو نہ دیے ہوتے۔ تو وہ دیکھ کر تو چلے گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خائف ہوئے، آپ کے دل میں خوف آیا، اپنی وجہ سے نہیں آیا، یہ کہ کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتار دی ہیں، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تم دونوں اکٹھے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تم خوف نہ کھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق مت گھبرا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک ایسی آیہ مبارکہ ہے کہ آپ کی صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو نیکی ایسی نیکی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہیں، اور رات کا وقت ہے تو آسمان کی طرف جب دیکھا تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں وہ عمر فاروق رضی اللہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے تعداد کے برابر ہیں۔ تو ان کے دل میں خیال تھا کہ شاید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی کا نام لیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دلوں کے بھید بھی جاننے والے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے جیسا سوال کیا میں نے ویسا جواب دیا، جہاں تک تعلق ہے تیرے باپ کا تو عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں، تیرے باپ کی نیکی وہ غار والی سب پر سبقت لے جاتی ہے۔ یعنی اندازہ کریں جس صدیق کی ایک نیکی ستاروں کی تعداد کے برابر ہے، اس کی ساری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی دنیا میں میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہے جن کے احسان کا بدلہ قیامت کے روز رب تعالیٰ چکائے گا۔ تو یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہاد میں نہیں جاتے اور عذر بہانے کرتے ہیں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان کے سامنے پھر قسمیں کھا کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اس وقت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر حاضر نہیں ہوئے، اور جب فتح ہو گئی مال غنیمت آیا ہے تو آ کے اب جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اور جی ہم تو واقعی مجبور تھے تو یہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے اور ان کے خلاف چلے ہیں ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ بھی بتلایا ہے، یہ بھی بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ جب کوئی چھوٹا سا کام ہوتا تو اس کے لیے فوری طور پر چلے جاتے، جب دیکھتے کہ یہ مشکل کام ہے تو پھر عذر اور بہانے کرتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمایا کہ ایسے بندے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، بس وہی کامیاب ہے، اور جو عذر اور بہانے کرتے ہیں وہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نہ ان پر جو تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں کہ تمہیں سواری عطا فرماؤ تو تم سے جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور تمہیں سوار کروں اس پر، یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ مقدور نہ پایا۔ مواخذہ تو ان سے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں اور دولت مند ہیں، انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وہ کچھ نہیں جانتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب رب تعالیٰ نے دیکھو کیسی سخت وعید فرمائی کہ جو مرد ہو کر جہاد پہ نہیں جا رہے، وہ پیچھے رہ رہے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو یہ کس قدر افسوس والی بات ہے کہ مردوں کا کام چھوڑ کے یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کروں گا، اگر آپ حضرات برا نہ منائیں تو میں ایک بات عرض کر دوں۔ نماز با جماعت ادا کرنا یہ مردوں کے لیے ڈیوٹی ہے، عورتوں کے لیے اجازت نہیں کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرے۔ اب جو مرد جان بوجھ کر جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتے، یار وہ عورت ہے کوئی؟ خدا را مردوں والے کام کرو، جو مردوں کی ڈیوٹی ہے وہ مردوں کو مردوں والے کام کرنے چاہیے۔ عورت کے کام گھر کاج کے کام کاج کرنا عورت کا کام ہے، وہ با پردہ رہے، اور مرد کا کام ہے باہر نکلنا، نماز با جماعت ادا کرنا، جہاد کرنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ گھر میں بیٹھے رہنا یہ عورتوں کا کام ہے۔ فرمایا یہ عورتوں والے کام تم کرتے ہو، اور جو جان بوجھ کر نماز پڑھنے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، دیکھو میری بات سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی عظمت اور شان والے ہیں کہ مومنوں پر تھوڑا سا تکلیف میں پہنچنا میرے محبوب کو بڑا ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو تکلیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے، لیکن نماز جماعت سے نہ پڑھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ناگوار گزرتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور پھر جا کے چیک کروں جو بلا عذر نماز عشاء کی اور فجر کی جماعت سے پڑھنے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر ان کے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناگوار گزرتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی عظمت پر قربان جائیے، میں کہتا ہوں اگر ہو سکے تو یہ حوالہ یاد رکھو، اور جو صحابہ کرام کی شان میں بھونکنے والے ہیں ان کو یار یہ آیتیں سناؤ، اللہ کرے ان کے دل پر چوٹ کر جائیں۔ یہ سورہ توبہ کی 99 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں برکت کے لیے یہ آیت پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، اس میں مہاجر اور انصار،
مہاجروں کا ذکر پہلے آیا ہے، انصار کا ذکر بعد میں آیا، اس لیے کہ جو تکلیفیں مہاجروں نے اٹھائی ہیں انصار نے نہیں اٹھائیں۔ اور جو بھی کوئی تحریک شروع کی جاتی ہے ابتداء میں تکلیفیں ہوتی ہیں اور بعد میں پھر آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمائے مہاجرین اور انصار، ان کا ذکر مہاجروں کا پہلے آیا، انصار کا بعد میں آیا۔ اور والذین نتبعہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مہاجرین اور انصار اتنی عظمت اور شان والے ہیں، فرمایا کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، صحابہ کرام کا مقام اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے رب تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا کرتا ہے، تو ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو خدا را یہ قرآن مجید اس کو غور سے پڑھا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، چاہے کوئی صحابی ہے یا کوئی اہل بیت اطہار میں سے ہے، ایک بات میری ذہن میں رکھنا، ان سب کو فیض میرے آقا سے ہی ملا ہے۔ تو اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے بندے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ یار میرے آقا سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں ان سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے جو ان کی صحبت میں بیٹھا ہے ان کے بارے میں بدگمانی کرنے والا، وہ ان کے بارے میں نہیں بلکہ سرکار کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ خدا را ایسی بات ہرگز نہ کیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تم فرماؤ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مسلمان، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے۔ جو چھپایا ہے اور جو کھلا کیا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے مسجد درار کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں ایک بات بڑی توجہ سے سننا، اگر ہو سکے تو یہ بھی حوالہ آپ نوٹ کر لیں۔ 106 یہ آیت نمبر ہے سورہ توبہ کی، پارہ نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ فرمایا اور جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اس انتظار میں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا۔ بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں وہ لوگ کہ جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ستھرے بندوں کو، پاک بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ہر وہ مسجد جس کا نام مسجد رکھا گیا ہے وہ وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ مسجد وہی ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر رکھی جائے۔ جس مسجد کی بنیاد رکھی ہی اس وجہ سے گئی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے اسلام کے خلاف پروگرام بنائے جائیں گے، کیونکہ مسجد نبوی شریف کی رونق کو کم کرنے کے لیے انہوں نے مسجد ضرار بنائی منافقین نے،
اور وہاں پر آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمیں کھائیں کہ آپ وہاں پر آئیں، تاکہ آپ وہاں آئیں گے تو ہمارے لیے ایک سند بن جائے گی، مسلمانوں کو ہم کہیں گے دیکھو سرکار تمہارے نبی آئی ہے، تم کیوں نہیں آ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقم فیہ ابدا، تم اس مسجد میں ہرگز نہ جانا، ہرگز نہ جانا۔ یعنی مسجد میں جانے سے روکا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسجد نہیں ہے، نام مسجد چاہے رکھا گیا۔ اب تو دیکھو مرزائی بھی اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھتے ہیں، تو یہاں جا کے نماز پڑھنے سے وہ بات تو نہیں بنے گی، ہمیں مسجد کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ لہٰذا مسجد وہی مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت پر رکھی گئی ہے، اور ان کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، اور جس مسجد میں بیٹھ کر سرکار کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کی جاتی ہیں، نبی کے علم پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، نبی کے علم غیب پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، سرکار کی عظمتوں کو چھپایا جا رہا ہے، نام چاہے اس کا مسجد رکھ دیا جائے، لیکن وہاں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز تو بندے کی ہو جائے گی، لیکن نام مسجد رکھ لینے سے بات نہیں بنتی۔ بات جب ہے جب دل صاف ہوں گے۔ منافقین نے بھی جو عبادت گاہ بنائی تھی اس کا نام مسجد ہی رکھا تھا، مسجد درار۔ یہ ذکر قرآن میں آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے روک دیا، منع کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جس مسجد کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت پر نہیں رکھی گئی، وہاں جانے سے گریز کیا جائے۔ بعض ایسے بندے ہیں، بعض ایسے علماء کرام ہیں کہ ان بد عقیدہ کی محافل میں چلے جاتے ہیں، اور پھر لوگ ان کو دوسروں کو سند کے طور پر کہتے ہیں ہمارا مولوی وہاں آیا، تم کیوں نہیں آ رہے؟ اب جو وہاں پر جاتے ہیں تو ان کے ایمان برباد ہو جاتے ہیں۔ تو میں علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، خدا را ایسے کام نہ کریں جس سے لوگوں کے ایمان برباد ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا ایک ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، جنت کے بدلے خریدا ہے۔ یعنی وہ مسلمان جو اپنے مال جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں اور جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ حالانکہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب چیز کا بنانے والا وہی ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر کیسا کرم فرمایا کہ تم اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑو گے، اس میں تمہارا جو مال خرچ ہوگا، تمہاری جو جان لگے گی، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کی نعمتیں کیا ہے اور جنت کیا ہے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ سمندر کے اندر انگلی ڈبو کر باہر نکالو، انگلی کے ساتھ 2-3 قطرے آپ کے پانی کے لگیں گے۔ فرمایا یہ دنیا کی ساری نعمتیں جو انگلی کے ساتھ پانی لگا وہ ہے، اور جنت پورا سمندر ہے۔ تو ہم جو دنیا کی نعمتیں انگلی کے ساتھ چند قطرے، اس کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں، اور سمندر کے لیے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، اس میں ذرا تھوڑا سا غور و فکر کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، اور توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، بھلائی کے کام بتلانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہ توڑنے والے، ان کی حدوں کو قائم رکھنے والے۔ فرمایا خوشخبری سنا دو ایسے مسلمانوں کو، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہے اگر وہ رشتہ دار بھی ہوں۔ یہ بھی بات یاد رکھو، ہم جو دعا مانگتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، بعض بندے کہتے ہیں جی ایصال ثواب پہنچتا ہے، بعض کہتے ہیں جی نہیں پہنچتا، تو اس کے لیے بحث میں نہ پڑا کرو۔ جو کہتے ہیں نہیں پہنچتا وہ بھی اپنی جگہ سچے ہیں، جو کہتے ہیں پہنچتا ہے وہ بھی سچے ہیں۔
دونوں سچے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان مرا تھا پھر ان کو پہنچے گا، اگر مسلمان نہیں تھا پھر نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے بحث مباحثہ میں نہ پڑھو، ایصال ثواب انہی کو فائدہ دے گا، دعائیں انہی کو فائدہ پہنچائیں گی جو مسلمان ہیں، وہ ہمارے چاہے سکے رشتہ دار ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ان کو ہماری دعاؤں سے حصہ بالکل نہیں ملے گا، نہ ان کو کوئی ایصال ثواب کا کام ان کو فائدہ دے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم فرماؤ کام کرو اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمان، اور جلد پلٹو گے جو چھپا رکھا ہے اور جو کھول کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام سے باخبر ہے، ہمیں ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، اور جو کچھ بھی آج ہم چھپا کے کر رہے ہیں قیامت کے روز سب کے سامنے جب ظاہر کیا گیا تو اس وقت پریشانی ہوگی۔ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے قیامت کے روز ہمیں ندامت اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔